دیکھیے شاہ صاحب، بات سیدھی سی ہے، یا تو اپنا بیٹا ہمیں دے دے یا پھر اپنی لڑکی کو ونی کر دے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ملک عابد، خبردار، اگر تم نے میرے بچوں کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو بہت برا ہوگا۔ عاصم شاہ نے ڈالتے ہوئے کہا تو پنچایت میں بیٹھے سرپنچ بول پڑے، کیوں شاہ صاحب، کیا ہوا؟ آپ نے ہی تو یہ اصول بنائے ہیں، اب آپ کیوں ان اصولوں سے نظریں پھیر رہے ہیں؟ خون بہا میں صرف دو ہی چیزوں سے بدلہ لیا جاتا ہے، یا تو بیٹی کو ونی کر دو یا پھر اپنے بیٹے کو پیش کر دو تاکہ یہ انہیں قتل کر سکے۔ لیکن سرپنچ صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان میں ایک ہی لڑکی ہے، وہ بھی میں 16 سال کی، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن وہاں بیٹی بھی سرکار بول پڑی، عاصم شاہ، وہ 16 سال کی ہے تو کیا ہوا؟ لڑکی تو ہے، ہم اسے ونی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بی سرکار نے شفاقیت سے کہا تو عاصم شاہ لرز گئے۔ بی سرکار، کچھ تو خدا کا خوف کرے، وہ بہت معصوم ہے، اور ویسے بھی میں اپنے بیٹے کے بدلے میں اسے ونی کر کے گنہگار نہیں ہو سکتا۔ ملک فیروز، تم ایسا کرو کہ میری جان لے کر اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لے لو۔ عاصم شاہ کی بات سن کر سب حیران ہوئے، لیکن بی سرکار بول پڑی، خبردار، اگر کسی نے عاصم شاہ کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی تو میں اس کی جان خود اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ اور عاصم شاہ، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ ابھی ہم زندہ ہیں فیصلے کرنے کے لیے، اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم پریزے کو ونی کر کے ملک شہروز کے نکاح میں دیتے ہیں۔ عاصم شاہ نے کچھ بولنا چاہا تو بی سرکار نے ٹوک دیا، جاؤ جا کر پریزے کو لے کر آؤ، یہ حکم ہے ہمارا۔ عاصم شاہ کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا تھا، وہ بے بسی سے اپنی ماں بی سرکار کو دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پر شفاقیت اور بے رحمی کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھی۔ ان کے فیصلے کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور آج بھی سب خاموش تھے۔ میں پریزے کو ونی نہیں ہونے دوں گا۔ عاصم شاہ کی آواز میں لرزش تھی، مگر اس نے ہمت جتائی۔ بی سرکار نے تیز نظروں سے اسے گھورا، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا عاصم، ہمارا فیصلہ اٹل ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جرگے میں بیٹھے لوگ سر ہلا رہے تھے، جیسے بی سرکار کے حکم کو تسلیم کر رہے ہو۔ ملک عابد نے فاتحانہ نظروں سے عاصم شاہ کو دیکھا تو پھر طے ہوا، پریزی کل صبح ملک شہروز کے نکاح میں ہوگی۔ اگر کوئی اس فیصلے کے خلاف گیا تو اسے ہماری دشمنی بھگتنا ہوگی۔ عاصم شاہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ مرد تھا، وہ سب کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے قبیلے کے لوگوں پر ڈالی، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بی سرکار کے خلاف کچھ کہہ سکتا، اس لیے وہ چپ چاپ گھر چلا گیا۔ جب گھر جا کر اس نے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا، جس نے ابھی میٹرک کے پیپرز دیے تھے، وہ گھر میں بیٹھی اپنی ماں کو دلاسا دے رہی تھی، مما، آپ پریشان نہ ہو، آپ دیکھنا بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، بی سرکار بھائی کو بچا لیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ ان کے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ جیسے ہی فاطمہ بیگم کی نظر عاصم شاہ پر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی، کیا بنا شاہ جی؟ میرے بیٹے کو سزا تو نہیں ہوئی نا؟ کیا آپ نے اسے سب کے سامنے پیش کر دیا؟ عاصم شاہ جو کب سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، بی سرکار نے میر شاہ کو بچانے کے لیے پریزے شاہ کو قربان کر دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بی سرکار نے پری کو ونی میں دے دیا تاکہ تمہارا بیٹا میر شاہ بچ سکے۔ یہ کہتے ہوئے عاصم شاہ کس قرب سے گزرے تھے، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی معصوم بیٹی کو ونی میں کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے نا ونی میں گئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میری پریزے یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گی، آپ پلیز کچھ کریں۔ میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن بھی سرکار نہیں مانی، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب کل پریزے کا نکاح ملک شیروز کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف ملک شیروز کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ کل اس کا نکاح ہے، اور جو لڑکی اس کے نکاح میں آئے گی اسے ونی کیا گیا ہے۔ وہ تو ان سب رسموں کے پہلے ہی خلاف تھا، لیکن اب خود کے نکاح میں ونی ہوئی لڑکی آئے گی۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ لڑ پڑا، پلیز بس کر دے، یہ بوسیدہ رسم ختم کر دے۔ آپ لوگوں نے ان رسموں کے ذریعے جانے کتنی ہی لڑکیوں کو اذیتوں میں دھکیلا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی
کہ آپ لوگ قصوروار کو سزا دینے کے بجائے بے قصور بے بس لڑکیوں کو کیوں دیتے ہیں؟ میں یہ نکاح بالکل بھی نہیں کروں گا۔ سن لے آپ۔ ملک عابد نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، پھر میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، لیکن ونی میں آئی لڑکی تو آئے گی ہی آئے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے والد کی بات سن کر ملک شیروز جیسے ساخت ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بابا جو اس کا غرور ہے وہ اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ سوچ لو بیٹا، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ اگر تم نہیں مانے تو وہ 16 سال کی لڑکی میں اپنے نکاح میں لے آؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنی ماں پر سوتن لاتے ہو یا ان کے لیے بہو۔ اتنا کہہ کر ملک عابد اپنے کمرے میں چلے گئے اور ملک شیروز اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی تک صدمے میں تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا پلیز یہ نکاح کر لینا۔ اگر وہ لڑکی ونی ہو کر تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی تو وہ اس کے ساتھ بہت ظلم کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ تم اس بچی پر ظلم نہیں کرو گے۔ میں تو خود اس رسم کے خلاف ہوں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب ان فرسودہ رسموں کو ختم کریں گے اور ہم عورتوں کی زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ ملک شیروز نے اپنی ماں کے بندے ہاتھ دیکھے تو فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، ٹھیک ہے ماں، میں یہ نکاح کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، اور میں اس بات کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی گنہگار کی سزا کسی دوسرے بے گناہ اور معصوم انسان کو ملے۔ پریزے بھی رو رہی تھی کیونکہ وہ ونی کی رسم کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ ونی کے کی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے گھر میں تو اسے بی سرکار کے علاوہ کبھی کسی نے ڈانٹا بھی نہیں تھا، لیکن بی سرکار شروع سے ہی اسے ناپسند کرتی تھی کیونکہ انہیں صرف پوتے چاہیے تھے، نہ کہ پوتیاں۔ وہ پرانی روایتی عورتوں میں سے ایک تھی جن کی سوچ بہت ہی تنگ تھی۔ پریزے کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا، جیسے اس کی زندگی یہی ختم ہو جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ساری رات تینوں وجود جاگتے رہے، عاصم شاہ، فاطمہ بیگم اور پریزے۔ فاطمہ بیگم اور عاصم شاہ نے پریزے کو پوری رات اپنے پاس رکھا کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پھر کبھی اس سے مل پائیں گے یا نہیں، یا شاید وہ اسے دوبارہ کبھی دیکھ بھی سکیں گے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی گھر کے آنگن میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ پریزے کی آنکھیں رات بھر کے آنسو سے سرخ ہو چکی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم کا چہرہ غم سے نڈال تھا۔ عاصم شاہ نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، شاید کسی معجزے کی امید میں، لیکن قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ بی سرکار کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، پریزے کو تیار کرو، وقت ضائع مت کرو۔ فاطمہ بیگم نے سسکیوں کو ضبط کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، بیٹا حوصلہ رکھو، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گی۔ پریزے کے لب کپ کپائے مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا جو اس کے دکھ کو بیان کر سکتا، جو اس پر بیت رہا تھا۔ ملک عابد کے ڈیرے پر چہل پہل تھی، مردانے میں مہمان جمع تھے، جبکہ زنانے میں چند عورتیں بیٹھی تھی۔ پریزے کو ایک سادہ سرخ جوڑا پہنا دیا گیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی رونق نہ تھی، بس آنکھوں میں خاموش احتجاج تھا۔ شہروز نکاح کے لیے تیار کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس کا دل اب بھی اس زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ نکاح خوان نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا اور نکاح کے الفاظ ادا کیے۔ پریزے بنت عاصم شاہ، کیا آپ کو ملک شیروز ولد ملک عابد کے نکاح میں قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر نظر نقاب میں چپے چہرے پر جمی تھی، جس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بی سرکار نے غصے سے فاطمہ بیگم کو دیکھا جو آنسوؤں میں بھیگی نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ بولو بیٹی، فاطمہ بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ پریزے کی سانس اٹک رہی تھی، وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ آخرکار اس نے مدھم آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے بعد پریزے کو ملک شیروز کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نہ کوئی امید تھی نہ کوئی روشنی۔ شیروز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن وہ ملک شیروز سے ڈر رہی تھی۔ شیروز لب بھینچتے گاڑی چلا رہا تھا، وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر اسے سیدھا شیروز کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ سہمی ہوئی دروازے کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ اکیلی ایسے ہی جانے کتنی دیر بیٹھی رہی۔
رات کو جب شہروز کمرے میں آیا تو وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ شہروز اسے دیکھ کر گہری سانس بھرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے نزدیک آیا تو وہ سہم کر کانپنے لگی، لیکن شہروز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پریزے حیران ہو کر شہروز کی طرف دیکھنے لگی اور مدھم آواز میں بولی، میں تو ونی میں آئی ہوں نا، تو ونی کے لڑکیوں کے ساتھ تو بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہاں کیا جاتا ہے، لیکن میں ان سب رسموں کے خلاف ہوں، مجھے نہیں اچھا لگتا جب کسی لڑکی کو بنا کسی قصور کے ونی میں دے کر ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ پریزے حیران ہی تو ہو گئی۔ شہروز کی بات سن کر پھر مسکراتے ہوئے اس نے خدا کا شکر ادا کیا، چلو اب چینج کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ پریزے نے خوش ہوتے چینج کیا اور سو گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر جب سب لوگ اکٹھے تھے تو شہروز اور پریزے بھی ایک ساتھ نیچے آئے۔ جیسے ہی پریزے ناشتہ کرنے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے لگی تو ملک عابد بول پڑے، خبردار اگر تم یہاں بیٹھی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم ہم سب کے برابر بیٹھو۔ یہ سن کر پریزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پیچھے ہو گئی، لیکن تبھی شہروز بول پڑا، پاپا آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ میرے نکاح میں ہے اور میری بیوی ہے، تو اب اس کی اوقات مجھ سے جڑ گئی۔ اگر ابھی بھی اس کی اتنی اوقات نہیں تو مطلب میری بھی کوئی اوقات نہیں ہے نا؟ ملک شہروز زبان سنبھال کر بات کرو، یہ نہ ہو کہ ہم یہ بھول جائے کہ تم ہمارے بیٹے ہو۔ سوری پاپا، لیکن یہ سب مجھے منظور نہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شہروز لب بینچ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ملک عابد ماتھے پر بل ڈالے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کچھ سوچتے ہوئے خود کو نارمل کر کے ناشتہ کرنے لگے اور اٹھ کر اپنے ڈیرے چلے گئے۔ وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا خاص ملازم بختاور ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ملک صاحب اگر اجازت دے تو ایک مشورہ دوں بدلہ لینے کے لیے۔ ہاں بولو، تو بختاور نے ان کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر ملک عابد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ واہ بختاور واہ، تو نے دل خوش کر دیا میرا، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، مجھے لا کر دینا وہ چیز۔ جی ملک صاحب اگر کام ہو گیا نا بختاور تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ یہ سن کر بختاور کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ ملک عابد کے کندھے دبانے لگا۔ شام کو ملک عابد جب گھر آئے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ جب شہروز گھر آیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ملک عابد نے اسے آواز دی، شہروز ڈرائنگ روم میں آیا؟ جی بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بیٹا ادھر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے تھوڑی سی میرے ساتھ ڈرنک کر لو۔ لیکن بابا آپ کو پتا ہے میں یہ سب نہیں کرتا۔ چلو آج باپ کے ساتھ پی لو، اس میں کیا قباحت ہے؟ شہروز نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی ڈرنک لے لی۔ ملک عابد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے شہروز کی طرف دیکھا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ تم کافی تک گئے ہو۔ ملک عابد کی بات سن کر شہروز اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اسے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنی شرٹ اتاری، لیکن اس کی گرمی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ اسے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا اور جیسے اس کی نظر پریزے پر پڑی تو وہ خمار بھری نظروں سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ پریزے اس سے ڈر گئی اور بولی، ملک صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن شہروز ہوش میں ہی کب تھا جو اس کی بات سنتا، اس پر تو دوائی کے ہائی ڈوز کا اثر ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے پریزے کو بیڈ پر کھینچتے ہوئے اپنا سارا وزن اس پر انڈیل دیا۔ پریزے مزاحمت کرنے لگی تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تکیے کے ساتھ پن کر دیے اور اپنی بے چینی پریزے پر اتارنے لگا۔ پریزے کے لاکھ چیخنے چلانے پر بھی شہروز کو ہوش نہ آیا اور ساری رات پریزے کو نوچتا رہا، یہاں تک کہ پریزے بے ہوش ہو گئی۔ جانے رات کے کس پیر شہروز سویا۔ جب صبح شہروز کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا اور دبانے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے ساتھ پڑی پریزے پر گئی تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی
اور اس کی حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی۔ پورے جسم پر شہروز کے نوچنے کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر شہروز کو جھٹکا لگا، پھر دماغ پر زور دینے سے اسے یاد آیا کہ جب وہ اپنے والد کے پاس تھا تو انہوں نے اسے ڈرنک پلائی تھی۔ اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی اور پھر اس نے پریزے کے ساتھ یہ سب کر دیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا۔ پھر وہ پریزے کی طرف بڑھا اور اسے ہوش میں لانے لگا، لیکن جیسے ہی پریزے کو ہوش آیا تو وہ شیروز کی طرف دیکھ کر ڈرنے لگی اور پیچھے کو کھسکنے لگی۔ اس کے دل میں شیروز کا ڈر بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شیروز کو بہت دکھ ہوا۔ شیروز نے پریزے کی آنکھوں میں بے بسی، خوف کی شدت کو محسوس کیا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جو خود کو کمبل میں لپیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پریزے، میری بات سنو پلیز، شہروز نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن پریزے فوراً پیچھے ہو گئی۔ مت آئیے میرے قریب، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ شہروز نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ خود کو ہی کوسنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کیسے کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد نے اسے زبردستی ڈرنک دی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیسے خود کو معاف کرے۔ پریزی، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے ملک صاحب؟ پریزے کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں ایک گہری تکلیف بھی چھپی تھی۔ آپ نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں، بس ایک الگ طریقے سے۔ شیروز کے دل پر جیسے کسی نے وار کر دیا ہو۔ اس نے جو غلطی کی تھی وہ ناقابل معافی تھی، لیکن وہ پریزے کو یہ یقین کیسے دلاتا کہ وہ خود بھی ٹوٹ چکا ہے۔ پریزے پلیز، مجھے ایک موقع دو۔ شہروز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر پریزے نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مجھے تنہا چھوڑ دے۔ اس نے کمبل مزید خود پر کھینچ لیا اور رخ موڑ کر رونے لگی۔ شہروز نے کچھ لمحے اس کی بے بسی کو دیکھا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں ملک عابد اپنی کامیابی پر فاتحانہ انداز میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ بختیور اس کے قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں مکاری لیے۔ ملک صاحب، جیسا آپ نے کہا تھا سب ویسا ہی ہوا۔ بختیور کے لہجے میں خوشی تھی، لیکن ملک صاحب شہروز کو شک تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس وقت اپنے ضمیر کی آگ میں جل رہا ہوگا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ملک عابد نے سگار کا کس لیا اور دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ شام کو ہی ملک شہروز کچھ دنوں کے لیے شہر چلا گیا، اور یہ موقع ملک عابد کے لیے کسی سنہری موقع سے کم نہ تھا۔ اس نے پریزے کو آواز دی اور کہا کہ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اور جیسے ہی وہ چائے بنا کر لائی تو ملک عابد نے ایک گھونٹ بھرا اور کلی کر دی۔ کہا تمہیں چائے بھی نہیں بنانی آتی؟ ایسی چائے بناتے ہیں۔ اور ساتھ ہی پریزے کا ہاتھ پکڑ کر اوپر گرم چائے ڈال دی، جس سے پریزے چلانے لگی، پلیز ملک صاحب ایسا مت کرے، میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ لیکن ملک عابد کو کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے ساری چائے اس کے ہاتھ میں انڈیل دی۔ یہ دیکھ کر شیروز کی ماں آگے آنے لگی تو ملک عابد نے اسے روک دیا اور کہا، خبردار، اگر تم آگے آئی تو میں اس کے چہرے پر بھی چائے گرا دوں گا، اور ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تو وہ وہی رک گئی۔ ابھی ملک عابد اس کا ہاتھ چلا کر ہی ہٹا تھا کہ صالحہ، جو کہ ملک عابد کی بڑی بہو تھی اور جس کے شوہر کو پریزے کے بھائی نے مارا تھا، وہ آگے آئی اور کہا، پاپا اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ پر اب یہ نمک ڈال کر مل دے، اس کی چیخوں سے جو سکون ملے گا اس کا الگ ہی مزہ آئے گا۔ وہ یہ سن کر ملک عابد نے کہا، لاؤ، اور ساتھ ہی نمک لے کر اس کے ہاتھ پر زور زور سے ملنے لگا۔ ایک تو جلنے کی جلن تھی، دوسرا نمک لگا کر ہاتھ کا اور بھی برا حال ہو گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دے، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ قتل میرے بھائی نے کیا تو آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ ہاں تو تمہارے دادی اور بھائی نے تمہیں سزا بھگتنے کے لیے ہی تم کو ہمارے پاس سونپا ہے۔ پریزے کا ہاتھ شدید جل چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر وہ بے بسی سے صرف سسک ہی سکی۔ ملک عابد کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی، جیسے اس کی تکلیف اسے مزید لطف دے رہی ہو۔ صالحہ کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی خوشی تھی، وہ ہاتھ باندھے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ملک عابد نے غصیلی نظروں سے پریزے کو گھورا۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، اس نے زہر خان لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جا کر دوا لگا لے، اور ہاں، اگر کسی نے شہروز کو یہ سب بتایا تو انجام بہت برا ہوگا۔
یہ کہہ کر اس نے خادم کو اشارہ کیا جو فوراً سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پریزے ہمت جمع کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ہاتھ کی جلن، جسم کی تکن اور ذہنی اذیت نے اسے بالکل نڈال کر دیا تھا۔ وہ جیسے تیسے اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے آگے دھند جا رہی تھی، دل میں شدید کرب تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسے شہروز کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب سمیرہ بیگم اندر آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر مرہم لگانے لگی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میرا ان سب معاملات میں کوئی بس نہیں چلتا۔ ارے آنٹی، آپ معافی کیوں مانگ رہی ہے؟ مجھے شرمندہ مت کرے، آپ میری ماں جیسی ہے، اور مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ سمیرہ بیگم نے پریزے کو گلے لگا لیا اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ لیکن جب سب سو گئے تو ملک عابد پریزے کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر پریزے خوفزدہ ہو گئی۔ اے لڑکی، تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو میرے بیٹے کے کمرے میں اور اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ اٹھ، تجھے تیری اصل جگہ دکھاؤں۔ یہ کہہ کر ملک عابد نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے گئے۔ وہاں لے جا کر انہوں نے پریزے کو اندھیرے میں بند کر دیا۔ پریزے، جو کہ بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈرتی تھی، رونے لگی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ ملک صاحب، دروازہ کھولے پلیز، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن ملک عابد نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ وہی کچھ دیر بیٹھے رہے اور پریزے کی چیخ و پکار کو سن کر جیسے سکون محسوس کرنے لگے۔ پریزے مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، اس کی سسکیاں اندھیرے میں گونج رہی تھی، مگر باہر بیٹھے شخص کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہا تھا۔ پریزے کی ہچکیاں بن گئی، گھٹن خوف اور بے بسی نے اس کی سانسیں اکھاڑنی شروع کر دی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولے، میں یہاں مر جاؤں گی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، بدن کانپ رہا تھا، لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد شاید ملک عابد جا چکے تھے، کیونکہ باہر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پریزے تک کر زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جسم خوف کے مارے بے جان ہو رہا تھا۔ اسے بچپن کا وہ وقت یاد آیا جب ایک بار غلطی سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور شہروز نے اسے نکالا تھا۔ شہروز، وہ بے اختیار بڑبڑائی، لیکن اب کوئی شہروز نہیں تھا جو آ کر اسے بچاتا۔ ادھر ملک عابد اپنے کمرے میں اطمینان سے جا کر لیٹ گئے۔ ان کے چہرے پر شیطانی سکون تھا۔ ان کے نزدیک پریزے کو سبق سکھانا ضروری تھا تاکہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ سمیرہ بیگم نے ملک عابد کو کمرے میں آتے دیکھا تو چونک گئی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ جہاں جانا ضروری تھا، ملک عابد نے سرد لہجے میں جواب دیا اور بیڈ پر دراز ہو گئے۔ سمیرہ بیگم نے ان کے تیور دیکھ کر مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، مگر دل میں بے چینی سی پھیلنے لگی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو سمیرہ بیگم ہمیشہ کی طرح اٹھ کر گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر ان کا دل بے حد مضطرب تھا۔ کچھ تھا جو انہیں بے چین کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد ملازمہ ان کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ، وہ پریزے بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ سمیرہ بیگم پریشان ہو گئی۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ملازمہ نے کندھے اچکائے۔ ہم نے پورے گھر میں دیکھ لیا، کہیں نہیں مل رہی۔ سمیرہ بیگم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک انہیں ایک خیال آیا کہ رات کو ملک عابد کہیں سے آئے تھے، کہیں انہوں نے تو پریزے کو، لیکن کہاں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک ان کے دماغ میں جھماکا ہوا اور وہ تیزی سے اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے ہلکی سی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ خیر، وہ بے اختیار بولی اور جلدی سے دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ پریزے سرد فرش پر پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھی۔ جیسے ہی سمیرہ بیگم نے دروازہ کھولا اور اندر جا کر پریزے کو باہر نکالنے کے لیے جھکی، اچانک پیچھے سے ایک سخت آواز گونجی۔ خبردار، اگر اسے یہاں سے نکالا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ سمیرہ بیگم کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ملک عابد دروازے پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے رحمی تھی۔ ملک صاحب، یہ مر جائے گی، انہوں نے التجا کی۔ ان کی آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ تو مر جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک عابد نے صفاقی سے کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سمیرہ بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا۔ انہوں نے ایک بار بے ہوش پڑی پریزے کی طرف دیکھا، مگر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ ان کا شوہر جو کہہ رہا تھا وہ پتھر کی لکیر تھا۔
وہ مرے مرے قدموں سے پیچھے ہٹی، ایک آخری نظر پریزے پر ڈالی، پھر آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ ملک عابد نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ دوبارہ بند کر دیا، جیسے کسی کوڑے کے ٹکڑے کو واپس رکھ دیا ہو۔ پریزے بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اندھیرے نے ایک بار پھر اسے اپنی گرفت میں لیا۔ پریزے کو کھانے کے لیے بھی صرف ایک وقت کا کھانا دیا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن جب ملک عابد اپنے ڈیرے پر چلے گئے تو سمیرہ بیگم نے فوراً شہروز کو فون کیا۔ ہیلو مما، سب خیریت تو ہے؟ شہروز نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی خیریت نہیں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ سمیرہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بھی شہروز سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دل زور سے دھڑکا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے مڑی اور جو منظر سامنے تھا اس نے ان کی جان حلق میں اٹکا دی۔ ملک عابد سخت نظروں سے انہیں گھور رہے تھے۔ آپ کب آئے؟ ان کا لہجہ لرز گیا۔ ملک عابد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے آگے بڑھے اور ایک زوردار تپڑ ان کے چہرے پر جڑ دیا۔ سمیرہ بیگم جھٹکے سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی مگر سنبھل نہ سکی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے خلاف جاؤ؟ ملک عابد کا غصہ عروج پر تھا۔ چلو اب تم بھی اپنی جان سے پیاری بہو کے ساتھ رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے سمیرہ بیگم کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم میں لے جا کر پریزے کے ساتھ بند کر دیا۔ دروازہ دوبارہ مقفل ہو چکا تھا۔ اندر اندھیرا اور باہر ظالم کی صفاق ہنسی گونج رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں سمیرہ بیگم لڑکھڑاتی ہوئی گری۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے ان کے حواس مزید بکھیر دیے۔ انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور فوراً پریزے کی طرف بڑھی جو بے حس و حرکت ایک کونے میں پڑی تھی۔ پریزے بیٹا، آنکھیں کھولو۔ سمیرہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تپتپایا۔ پریزے نے مدھم سی آواز میں سسکی لی اور آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی، وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ آنٹی آپ، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سمیرہ بیگم کی آواز رن گئی۔ وہ مزید بول نہ سکی۔ پریزے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ ہمیں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دے گی نا؟ سمیرہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف شہروز کو ماں کی کال کے بعد بے چینی ہونے لگی تھی۔ مما کچھ عجیب لگ رہی تھی، اس نے خود سے کہا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے جلدی سے اندر قدم رکھا مگر ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ مما، اس نے بلند آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم پھر کچن کی طرف بڑھا مگر سمیرہ بیگم کہیں نظر نہیں آئی۔ ملازمہ بھی غائب تھی۔ اب اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اوپر کی طرف بھاگا اور اپنے والد کے کمرے کا دروازہ دھکا دے کر کھول دیا۔ ملک عابد اطمینان سے صوفے پر بیٹھے سگار سلگا رہے تھے۔ شہروز نے غصے سے انہیں دیکھا۔ مما کہاں ہے؟ ملک عابد نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ دھواں فضا میں چھوڑا جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہروز کا دل دہل گیا۔ کیا مطلب؟ ملک عابد نے سگار کی راکھ جھاڑی اور بے نیازی سے کہا۔ وہی جگہ جہاں تیری منہ زور بیوی کو بند کیا تھا۔ شہروز کے حواس گم ہو گئے۔ کیا آپ نے مما کو بھی؟ ہاں، میں نے تیری ماں کو بھی اسٹور روم میں بند کر دیا، وہ بھی میری خلاف ورزی کر رہی تھی، تو سزا تو ملنی تھی نا؟ یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پلٹا اور اسٹور روم کی طرف بھاگا۔ دروازہ لاک تھا۔ مما، پریزے، وہ زور سے چلایا اور دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ اندر سے سمیرہ بیگم کی کمزور آواز آئی، شہروز بیٹا۔ یہ سنتے ہی شہروز کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر ایک زوردار دھکا مارا مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ جلدی سے نیچے بھاگا اور ملازم سے چابی لانے کو کہا مگر وہ بکلا کر بولا، چابی تو ملک صاحب کے پاس ہے۔ صاحب؟ شہروز پلٹا اور سخت نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا جو بدستور سکون سے بیٹھے تھے۔ چابی دے، اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ ملک عابد نے کہا لگایا، یہ سب تیری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے، اب بھگت۔ شہروز نے مزید کچھ سنے بغیر ایک زوردار مکہ میز پر مارا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، چابی دے۔ ملک عابد کی مسکراہٹ یکدم مان پڑ گئی۔ شہروز کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ انہیں چونکا گئی۔ جب ملک عابد نے اپنے بیٹے کو چابی نہ دی تو وہ تالا توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر اسٹور روم میں سمیرہ بیگم اور پریزے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پریزے کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ وہ نقاہت سے بمشکل سر اٹھا رہی تھی۔ آنٹی،
مجھے لگتا ہے میں مزید نہیں، اس کی آواز لرزنے لگی۔ نہیں بیٹا، ہمت رکھو۔ سمیرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک باہر دروازے پر زور زور سے ضربیں لگنے لگی۔ مما، پریزے، آپ لوگ فکر نہیں کریں، میں آپ لوگوں کو باہر نکال لوں گا۔ سمیرہ بیگم نے کمزوری سے مسکرا کر سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ شکر ہے یا اللہ، شہروز آ گیا۔ شہروز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے کی جل کو زور زور سے ہلایا مگر وہ مضبوطی سے بند تھی۔ بے بسی سے اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے ملازم پر ڈالی۔ کوئی چیز لے کر آؤ، میں یہ تالا توڑنا چاہتا ہوں، وہ دھاڑا۔ ملازم تیزی سے بھاگا اور کچھ لمحوں بعد ایک لوہے کی راڈ لے آیا۔ شہروز نے بغیر وقت ضائع کیے پوری قوت سے تالا توڑنے کی کوشش کر دی۔ ہر ضرب کے ساتھ دھات کی ٹکراؤ کی آواز گونجنے لگی مگر تالا مضبوط تھا۔ مما، پریزے، شہروز زور سے چلایا۔ اندر سے بس سمیرہ بیگم کی مدھم آواز آئی، شہروز بیٹا۔ یہ سنتے ہی شہروز کے اندر وحشت بڑھنے لگی۔ اس نے اور بھی شدت سے ضربیں لگانا شروع کر دی۔ پسینے سے شرابور، غصے اور بے بسی کی انتہا پر وہ مسلسل دروازے کی جل پر وار کر رہا تھا۔ آخرکار ایک زوردار ضرب کے ساتھ تالا چٹک کر کھل گیا اور دروازہ دھڑام سے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر شہروز کی جان نکل گئی۔ پریزے بے سوچ زمین پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور سانسیں بے حد کمزور تھی۔ سمیرہ بیگم بھی دیوار سے ٹیک لگائے نڈال بیٹھی تھی۔ پریزے، شہروز تڑپ کر اس کی طرف لپکا۔ اس نے اسے اپنے بازو میں بھرا مگر اس کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھی۔ مما، اس نے بے چینی سے سمیرہ بیگم کو پکارا۔ نہیں، میں آپ دونوں کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ ملک عابد دروازے پر کھڑے طنزیہ مسکرا رہے تھے۔ شہروز نے تیزی سے آگے بڑھ کر پریزے کا چہرہ تپتپایا مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پریزے، آنکھیں کھولو، اس نے گھبراہٹ میں اسے جھنجھوڑا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے پریزے کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ۔ مما، آپ بھی چلے۔ اس نے سمیرہ بیگم کو سہارا دیا جو بمشکل کھڑی ہو رہی تھی۔ نیچے پہنچتے ہی اس نے زور سے آواز لگائی، ڈرائیور، گاڑی نکالو جلدی۔ ڈرائیور گھبرا کر ڈھولتا ہوا آیا اور فوراً گاڑی نکالی۔ شہروز نے پیچھے مڑ کر ملک عابد کو دیکھا جو خاموشی سے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اگر پریزے کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، شہروز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر پریزے کو گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی جبکہ شہروز مسلسل پیچھے بیٹھا پریزے کے چہرے پر پانی کے چینٹے مار رہا تھا۔ پریزے، پلیز آنکھیں کھولو، لیکن وہ بالکل بے سدھ پڑی تھی۔ گاڑی تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگ رہی تھی مگر شہروز کو لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر پریزے کا چہرہ تپتپایا۔ پریزے، پلیز آنکھیں کھولو، دیکھو میں یہاں ہوں، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور سانسیں بھی نہایت مدھم ہو چکی تھی۔ شہروز کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے جھک کر اس کی ناک کے قریب ہاتھ رکھا۔ سانس کی ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی تو اس کے اندر امید کی ایک کرن جاگی۔ ڈرائیور گاڑی اور تیز چلا۔ اگر دیر ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ دھاڑا۔ ڈرائیور نے خوفزدہ ہو کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا۔ سمیرہ بیگم نے بمشکل شہروز کے بازو کو تھاما۔ بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر نہیں کرو۔ شہروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسپتال پہنچتے ہی شہروز نے گاڑی رکتے ہی دروازہ کھولا اور پریزے کو باہوں میں اٹھا کر اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر کوئی ہے، اسے فوراً دیکھے، وہ چیخا۔ نرس اور ڈاکٹرز دوڑتے ہوئے آئے اور پریزے کو اسٹریچر پر منتقل کر کے ایمرجنسی روم کی طرف لے گئے۔ شہروز بھی اندر جانے لگا مگر نرس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ آپ باہر انتظار کریں، لیکن وہ، پلیز ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ سمیرہ بیگم نے شہروز کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا کرو۔ اسپتال کے برف جیسے ٹھنڈے حال میں شہروز بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کبھی وہ دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی گلی کی سوئیوں پر جو آج کچھ زیادہ ہی سست لگ رہی تھی۔ سمیرہ بیگم خاموشی سے دعا میں مشغول تھی۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ شہروز ایک دم اس کی طرف لپکا۔ کیسی ہے وہ؟ کیا وہ ہوش میں آ گئی؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ابھی وہ بے ہوش ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے۔ جسم میں پانی کی شدید کمی ہے اور شاید وہ کسی صدمے میں بھی ہے۔ ہم نے ڈرپ لگا دی ہے
لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کب ہوش میں آتی ہے۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ابھی نہیں، ہمیں اسے مزید مانیٹر کرنا ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر واپس اندر چلا گیا۔ شہروز نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف ملک عابد غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ انہیں یہ بالکل پسند نہیں آیا کہ شہروز فریضے کو یوں ان کی مرضی کے خلاف اسپتال لے آئے گا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بغاوت کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے چیزیں توڑنے لگے۔ تبھی دروازہ کھلا اور بختاور جب اندر آئے۔ ملک صاحب جو حکم کرے وہی ہوگا۔ ایک باری آواز گونجی۔ ملک عابد کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، لیکن زندہ نہیں۔ مار دو اس لڑکی کو۔ اسپتال میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر شہروز کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ مسلسل پریزے کے کمرے کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ سمیرہ بیگم بھی قریب ہی بیٹھی تھی، مگر ان کا دل بھی ابھی کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ملک عابد اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ اچانک اسپتال کے دروازے پر سائے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ دو آدمی سیاہ لباس میں دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر ماسک تھے، ان کے ہاتھوں میں خطرناک ارادے چھپے ہوئے تھے۔ پلان کے مطابق کام کرنا ہے، بس خاموشی سے لڑکی کو اٹھا کر لے جانا ہے، ایک نے سرگوشی میں کہا۔ دونوں محتاط قدموں سے آگے بڑھے۔ اسپتال میں موجود عملہ کم تھا اور یہ ان کے لیے اچھا موقع تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ شہروز جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی ان میں سے ایک آدمی پریزے کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، شہروز کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ وہ فوراً الرٹ ہو گیا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آدمیوں نے ایک لمحے کے لیے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اچانک ہی ایک نے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور شہروز پر چپٹا، مگر شہروز پہلے سے تیار تھا۔ وہ ایک لمحے میں جھک کر خنجر کے وار سے بچا اور پوری قوت سے اس کے پیٹ پر گونسا مارا۔ وہ شخص کراہتا ہوا پیچھے ہٹا، مگر دوسرا آدمی شہروز پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حال میں زوردار شور مچ چکا تھا۔ سمیرہ بیگم چیخی، نرسیں دوڑتے ہوئے آئی اور اسی لمحے اسپتال کے گارڈ بھی الرٹ ہو گئے۔ حملہ آوروں نے حالات بگڑتے دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر شہروز نے ایک کو قابو کر لیا۔ بولو، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ شہروز نے دان پیستے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا، مگر وہ آدمی کچھ بولنے کے بجائے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ بھاگ نکلا۔ ملک عابد، شہروز کے لبوں سے بس یہی نام نکلا۔ اس کی مٹھی غصے سے بھیج گئی۔ آج اس کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ پریزے کو ہوش آ گیا، لیکن وہ ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ اس کی پلکیں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی، سانسوں کی رفتار ذرا بحال ہوئی اور اس نے بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ روشنی کی تیز کرنوں نے اس کی نظر کو چندیا دیا۔ وہ پلکیں چپکنے لگی۔ شہروز، جو ابھی حملہ آوروں کے معاملے میں الجھا ہوا تھا، جیسے ہی نرسوں کے ذریعے خبر ملی کہ پریزے کو ہوش آ گیا ہے، فوراً اس کے کمرے میں بھاگ آیا۔ پریزے؟ اس نے بے تابی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریزے نے بمشکل اپنی نظریں اٹھائی، مگر وہ ابھی بھی اونودگی میں تھی۔ دوائیوں کے اثر کے باعث اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، دماغ الجھا ہوا تھا۔ شہروز؟ اس نے مدھم آواز میں اس کا نام لیا، جیسے وہ خواب میں بول رہی ہو۔ ہاں، میں یہی ہوں پریزے، تم ٹھیک ہو؟ شہروز نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ پریزے نے ہلکا سر ہلایا، مگر نکاہت کے باعث ہلا نہ سکی۔ آنکھیں بند کیے ہوئے بس سرگوشی میں بولی، مجھے اندھیرے میں مت بند کرنا۔ شہروز کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ ابھی بھی اسٹور روم میں گزرے خوفناک لمحات کے اثر میں تھی۔ نہیں پریزے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، دیکھو میں یہی ہوں، روشنی ہے، تم بالکل محفوظ ہو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ پریزے کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو ٹپک پڑے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ دوائیوں کے اثر سے وہ دوبارہ نیند میں چلی گئی۔ شہروز نے گہری سانس لی اور اس کی کمزور انگلی اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا پریزے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس جگہ اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا سوائے تلخ یادوں کے۔ اس نے اپنی ماں سمیرہ بیگم اور پریزے کو ساتھ لیا اور ہمیشہ کے لیے شہر میں بس جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر حویلی کا حال بدل چکا تھا۔ صالحہ، جو کبھی وہاں کی بہو تھی، اب اپنی ماں کے گھر جا چکی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے دل میں نہ تو ملک عابد کے لیے کوئی عزت بچی تھی، نہ ہی کوئی امید۔
وہ خاموشی سے اپنے چند سامان کے ٹکڑے اٹھا کر نکل گئی اور ملک عابد کو اس کی تنہائی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب حویلی میں صرف ایک ہی شخص رہ گیا تھا، ملک عابد۔ وقت کے ساتھ حویلی کے در و دیوار پر سناٹے نے راج کرنا شروع کر دیا۔ کبھی یہ حویلی نوکروں کی چہل پہل اور شہزادوں جیسی شان و شوکت سے بھری رہتی تھی، مگر اب یہاں ویرانی تھی۔ ملک عابد کے ساتھ کوئی نہیں بچا تھا اور یہ تنہائی اس کی سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ وہ ہر وقت نوکروں پر چیختا چلاتا، مگر اب نوکر بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کوئی اس کے ظلم و ستم کا شکار بننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تنہا رہ گیا، بالکل اکیلا۔ یہی اس کا مقدر تھا، تنہائی اور پچھتاوا۔ ملک عابد کا ذہن بوجھل ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اترتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی حویلی کے کونے میں بیٹھا بڑبڑاتا، کبھی کسی نادیدہ شخص سے بحث کرتا اور کبھی پوری حویلی میں چلاتا پھرتا، تم سب نے مجھے چھوڑ دیا، سب بے وفا نکلے، مگر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ابھی بھی طاقتور ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ نوکروں کے جانے کے بعد حویلی کے در و دیوار بھی اجڑنے لگے تھے۔ جہاں کبھی چمک دمک تھی، وہاں اب دھول کے بادل تھے۔ آخر کار وہ مکمل پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ایک بھٹکی ہوئی روح کی طرح حویلی میں گھومتا، دیواروں سے باتیں کرتا، کبھی ہنستا کبھی روتا۔ دوسری طرف شہروز، سمیرہ بیگم اور پریزے کی زندگی میں سکون آ چکا تھا۔ شہر میں وہ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں جی رہے تھے۔ سمیرہ بیگم کو اپنی بیٹی جیسی بہو کے ساتھ رہ کر دلی سکون ملنے لگا تھا۔ پریزے بھی آہستہ آہستہ اپنے زخموں سے باہر نکل رہی تھی۔ شہروز کا ساتھ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب محفوظ ہے اور سب سے بڑھ کر وہ کسی کے ظلم کے سائے میں نہیں جی رہی۔ زندگی نے انہیں دوسرا موقع دیا تھا اور اس بار وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب انہیں ملک عابد کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو شہروز نے انہیں ایک اچھے سے اسپتال میں داخل کروا دیا اور سمیرہ بیگم آخر بیوی تھی، اس نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ ملک عابد آہستہ ٹھیک ہونے لگا، لیکن اب وہ بالکل بدل گیا تھا، پہلے کی طرح شفاق نہیں رہا۔ وہ بھی اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ شہر میں ہی رہنے لگا۔ حویلی وہ لوگ کبھی کبھار چکر لگا آتے، لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں گئے اور نہ ہی جانا چاہتے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔